بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ میں لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہوتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ سر آپ جو ہے، ہم آپ کا قیمتی ٹائم لیتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ میسیجنگ کر کے جواب دیتے ہیں۔ بہت ہیکٹک کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کو اپنی خدمت سمجھ کے اور آپ لوگوں کی خدمت سمجھ کے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، تو میں اس کے جوابات دیتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سر 2-3-4 سال سے ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور پریشانی ہو رہی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آ نہیں رہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بندش ہے، کچھ کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں کچھ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بہتری کا راستہ نہیں نکل رہا، کوئی پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ کوئی سوال ایسے آتے ہیں کہ جی گھر سے بیماری ختم نہیں ہو رہی، میاں بیمار ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، بیوی بیمار ہو جاتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی گھر میں بیمار ہی رہتا ہے، گھر سے بیماری نکل ہی نہیں رہی۔ پھر کوئی سوال کرتا ہے کہ جناب میں نے بہت سارے رشتے آتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، واپس موڑ کے نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کے تعلیم کے مسئلے ہیں، کچھ لوگوں کے فیملی کیسز چل رہے ہیں کہ سر سمجھ نہیں آتی، بہن بھائیوں میں اتنی خون پتلے ہو گئے ہیں کہ ماں باپ نے جائیداد بنا دی، گھر بنا دیا، اور فیملی ایک دوسرے کے اوپر کیس کر کے حصہ لینے۔ بھائی اتنے حالات اور اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان کو آپ سننے بیٹھیں تو سوائے توبہ کے اور استغفار کے آپ کی زبان سے کچھ نہ نکلے۔ بے شک ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے۔ کچھ لوگ کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں، کرائے کے وسائل نہیں بن رہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو میں نے اسٹڈی کیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں کے ساتھ باتیں کی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی ٹاپک پہ بات کروں اور آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں، اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ ضرور کریں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے۔ اور اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو میرا کوئی زور تو نہیں ہے آپ پہ۔ میرا کام تھا محنت کرنا، ویڈیو بنانا، آپ تک پہنچانا۔ مجھے تو یوٹیوب نے پیسے دے ہی دینے ہیں، لیکن آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو بھی فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو، ہر نئے آنے والے ٹاپک کو آپ دیکھ سکیں۔ آج میں موضوع پہ بات کروں گا۔ تھمبنیل پہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے۔ دوسرا کہ آپ نے شادی کر لی ہے، لیکن اس وقت جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کچھ حق مہر ہم اسی وقت ادا کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے اندل طلب کر دیتے ہیں یا بعد میں دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر نہیں دے پاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ معاف کروا لیا ہے۔ معافی کی ویسے اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ میں نے بہت سارے علماء کرام سے پوچھا، بہت ساری چیزوں کے اس پہ بڑی وسیع ڈسکشن کر کے میں نے پوچھا کہ کہیں سے کوئی ایسی چیز ملے۔ باقی مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی، لیکن میں نیمرولوجی اور اسٹرولوجی کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے اس پہ بات کروں گا،
جس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عقیقے کی بات کر لیتے ہیں کہ عقیقہ تو ایک بکری یا بکرا ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ نے ایک بکرا جو ہے وہ ذبح کرنا ہے، اور اگر بیٹا ہے تو اس کے لیے 2 ذبح کرنے ہیں۔ عقیقہ جو ہے یہ سنت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، سرچ کریں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا عقیقہ نہیں کیا تو ضرور کریں۔ عقیقے کرنے کی کوئی عمر قید نہیں ہوتی۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 7 دن میں، 21 دن میں، 11 دن میں، جب بھی آپ کرنا چاہے، یا 40 دن میں آپ اس کو اس کا عقیقہ کر دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نام رکھا ہے اور ساتھ ہی عقیقہ کر دیا۔ عقیقہ کا ثواب ضرور ہے، لیکن اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا کوئی نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کے اوپر ایک پلانٹ کر دیا جائے۔ لیکن اولاد کی بیماریوں اور لائف کی رکاوٹوں سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے عقیقہ۔ اس کو آپ صدقہ بھی سمجھ لیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے نبی نے عرض فرمایا کہ اس کا صدقہ، اس کا عقیقہ کر دیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون آئی اور وہ بہت بیمار تھی، اور اس بزرگ کے پاس آ کے اس نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ حضور میرے گھر میں بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی، گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیمار رہتا ہے، میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، عمریں بھی ان کی بڑی ہو گئی ہیں، کوئی 20 سال 22 سال 24 26 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن ہر وقت بیمار رہتے ہیں، گھر میں لڑائی رہتی ہے، بے برکتی ہے، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا، سستی رہتی ہے، ایک گھر میں ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، نہ بچوں کا کوئی کام سیٹ ہو رہا ہے، نہ کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں، پریشانی ہے، اور ہم تو تھک گئے ہیں ڈاکٹروں سے علاج کروا کے بھی، اور جتنے پیسے کماتے ہیں آدھے ہم کھا لیتے ہیں، آدھے ڈاکٹروں کی فیسیں اور دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں، تو خدائرہ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو بزرگوں نے اس خاتون کی بات کو بڑے غور سے سنا اور بڑے پیار سے اس کا جواب دیا کہ بیٹی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا عقیقہ کیا ہے یا اپنی اولاد کا عقیقہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ کیا آپ کے میاں نے اپنا عقیقہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں نے 2-3 دفعہ اس ٹاپک پہ بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرا عقیقہ نہیں ہوا۔ بزرگوں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کو آپ کا حق مہر مل گیا تھا؟ پہلے تو وہ شرمائی، پھر شرماتے ہوئے اس نے عرض کی کہ حضور مجھے تو یاد نہیں کہ وہ حق مہر مجھے پورا ملا تھا یا نہیں ملا تھا، میں اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے میاں کو لے کے آؤ۔ تو جب وہ اپنے میاں کو اس بزرگوں کے پاس لے کے آئی تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ میاں یہ بتاؤ کہ آپ جب دلہن لے کے آئے تھے تو آپ نے ان کا حق مہر ادا کر دیا تھا؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور
اس وقت جتنے پیسے موجود تھے وہ ہم نے ادا کر دیے، باقی پیسے دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن حالات ایسے رہے، کچھ ہم بھول گئے اور کچھ یہ محترمہ نے مانگنے کی ہمت ہی نہ کی اور وہ ادا نہیں ہو سکے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ اللہ کے کاموں میں اتنی نالائکی کرتے ہیں، اتنی سستی کرتے ہیں، آپ تو اپنے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں خود پیدا کر رہے ہیں۔ جاؤ، جا کے پہلے پورا حق مہر ادا کرو اپنی بیوی کو، اور جا کر اپنی بیوی کا حقیقہ کرو، اور اس کے بعد اپنی اولاد کا حقیقہ کرو۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کے لیے ایک بکرا یا بکری ذبح کرو، اور اگر آپ کے بیٹے ہیں تو اس کے لیے 2 بکرے ذبح کرو، اور یہ کرنے کے بعد پھر آپ میرے پاس آنا اور مجھے بتانا کہ آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں کم ہوئی ہیں یا نہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، پریشانی ہے، بندش ہے، سایہ ہے، یا کچھ بھی میں کہہ دوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ یقین کر لیں گے، لیکن جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بنیاد، یعنی کہ جب آپ کا بندھن ہوا، آپ نے اپنی فیملی کا آغاز کیا، تو آپ نے تو اس وقت ہی بنیاد کے اندر اتنی کمزور چیزیں ڈال دی تھیں، اتنی غلطیاں کر دی تھیں کہ وہ آج تک وہ بلڈنگ مکمل نہیں ہو سکی، اور اس کی پریشانیاں، اس بلڈنگ کی بنیاد میں کی ہوئی غلطیوں کا خمیازہ آپ اور آپ کی اولاد بھگت رہے۔ وہ چلے گئے میاں بیوی، اور تقریباً 4 ماہ کے بعد وہ واپس تشریف لائے، اور جب وہ دوبارہ تشریف لائے تو ساتھ ایک مٹھائی کی ٹوکری اٹھائی ہوئی، اور بڑے خوش حضور کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی کہ حضور، ہم آپ کی ساری زندگی کے قرض دار ہیں کہ آپ نے ہمیں صحیح راستے پہ چلایا، صحیح بات بتائی، اور ہمیں بڑی مشکلات سے بچا لیا۔ جب سے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کیا، اپنا حق مہر ادا کر دیا، اور اپنا حقیقہ اور اپنے بچوں کا حقیقہ ادا کیا، تو ہمارا گھر ایک سکون کی جنت بن گیا ہے۔ بیماری ختم ہو گئی ہے، پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے رزق کے دروازے کھل گئے، اور میں آپ کو اور کیا عرض کروں۔ تو سرکار بہت خوش ہوئے، حضور بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے وہ مٹھائی بھی ان کو دی۔ تو الحمدللہ ہم سب کو اس عمل پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، بہت بڑا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے یہ چیز جو ہے سامنے آتی ہے، اور یہ شیئر کرنا اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ سب کو فائدہ ہو۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا، الحمدللہ بلکہ ثم الحمدللہ اس کو فائدہ ہوگا، اس کی نسلوں تک اس کو فائدہ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ سب کے لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں یہ غلطی کر رہے، کہیں ہم شادی کی دھن میں، اپنی دنیاوی دھن میں یہ بیسک غلطی کر رہے ہوں کہ اپنے حق مہر نہ ادا کیا ہو، اور اپنے بچوں کا اپنا حقیقہ نہ کیا ہو۔ حقیقے کرنے کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین اگر آپ اپنے بچوں کا کر دیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ آپ بڑے ہو گئے، آپ خود اپنا حقیقہ کر دیں، اپنے بچوں کا کر دیں، اور
اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ سے بھی یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اولاد کا، اپنے گھر کا بہت خاص خیال رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عقیقہ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس مطلب ایک فیملی ہے، اس کے پاس گھر کے اندر اتنے لوگ ہیں کہ وہ اتنے بکرے افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ پھر ایک بڑا جانور لے لیں۔ جیسے ایک جانور کے اندر 7 حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے، تو آپ 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا، اگر والدہ ہے تو اس کا بھی 1 حصہ ہوگا، اگر والد ہے تو اس کے 2 حصے ہوں گے۔ اس حساب سے آپ ایک بڑے جانور میں بھی 7 حصے کر کے اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا، اور آپ یہ ویڈیو اپنے دوست احباب، حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں گے، خود بھی عمل کریں گے، اپنے ارد گرد سب کا خاص خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔